الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض گزار ہوں، رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ دنیا کے اندر ہم جتنے بھی لوگ آباد ہیں، جس عمر کے اندر بھی ہوں، جس طبقے کے اندر بھی ہوں، تعلق جس پیشے کے ساتھ بھی ہو، ہم میں سے تقریباً ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، تمنا آرزو یہ ہوتی ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ تقریباً دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ یہ چیز پکی ذہن میں رکھتا ہے کہ کامیابی میرے قدم چومے، کامیابی میرا مقدر بن جائے۔ اب اس کامیابی کے لیے اپنی اپنی تعریفات ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر مال و دولت کمائی جائے۔ ایک فکر یہ ہے کہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ دنیا کے اندر شہرت ہو، میرا نام چلے، میرے نام کا سکہ بیٹھے۔ بعض اوقات یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ خاندان والے یا علاقے والے وہ سارے میری اطاعت گزار بن جائیں، میرے حکم کے ماتحت چلیں۔ اگر میں ان کو پیچھے چلانے میں کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھیں کہ بس میری کامیابی پوری ہو گئی ہے۔ مطلب ہر ایک اپنے اپنے زاویے کے اعتبار سے، اپنے اپنی سوچ کے اعتبار سے کامیابی کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کامیابی کے پہلوؤں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور کیا تو کئی آیات اس طرح کے اندر مل گئیں کہ جن کے اندر رب نے اعلان کیا، میرے بندے ایک تیرا خیال ہے، ایک تیری سوچ ہے، ایک تیری طلب ہے، وہ ایک معیار کامیابی کا تیرے پاس ہے، لیکن ایک میں رب قدیر اعلان کر کے کہتا ہوں کہ کامیابی اس بات کے اندر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے کامیابی کے متعلق جو آیات ہیں، جو میری نظر کے اندر تقریباً آئیں 20 سے زائد آیات میں نے تلاش کی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی چیز کامیابی والی ہے، یہ بھی چیز کامیابی والی ہے۔ اب جب اس پہلو پر غور کیا تو پھر ایک بات ذہن میں یہ بھی آئی کہ یار اس کے اندر کوئی غور کر کے یہ بھی نکالنا چاہیے کہ مغز کیا، کامیابی والی آیات کیونکہ زیادہ ہو گئی،
کہ انتخاب کرنے کے اندر اب اہمیت ذہن کے اندر آ گئی کہ یار کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے. اور اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے بندہ ہو، چاہے کوئی چیز ہو، کوئی بات ہو، تو ترجیح دینے کے لیے کوئی ذہن کے اندر ایک خاص وجہ ہونی چاہیے. اب ان آیات میں جب غور کیا تو مجھے جو سب کا اہم حصہ لگا، اور میں یوں کہہ دوں کہ سب کے لیے بطور اصل اگر مجھے نظر آئی تو وہ یہ آیت کریمہ نظر آئی. یہ اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً میری نیت بن گئی ہے کہ ان آیات کو جو ذہن میں آئی ہیں، نظر میں آئی ہیں، اپنا اپنا موضوع سخن بنائیں گے. لیکن آج انتخاب اس بات کا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر کئی جہتوں کو بیان کیا. نمبر 1، رب نے بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دوسری چیز اللہ نے بیان کی کہ دنیا کے اندر جو بھی اعمال کرو گے، نہ خیر کا ہو یا شر کا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نیک و بد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جیسا بھی کرو گے کل قیامت والے دن صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. 2 چیزیں ہو گئیں. کیا فرماتے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تیسری چیز جو ہے نا، جس کی وجہ سے اس موضوع کو چھیڑا ہے، وہ رزلٹ ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ مغز ہے. میرے رب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. فرمایا کامیابی تیرا ٹارگٹ ہے، تیری خواہش ہے، تیری چاہت ہے. ایک چیز کو تو نے سوچا یہ کامیابی ہے، تیرے پاس آئی فلاں فلاں اسباب ہیں، ان کی بدولت اس چیز کو کامیابی کا نام دے دیا جائے. لیکن فرمایا میں رب یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ دے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ تیسرے نمبر اس آیت کے اندر چیز تھی. چوتھی چیز اللہ نے پھر دنیا بیان کر دی. فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا دنیا بس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. جہاں دھوکا ہوتا ہے وہاں بندے کا کام ہے کہ بندہ متنبہ رہے، خبردار رہے، ہوشیار رہے، کیونکہ کسی وقت بھی دھوکا ہو سکتا ہے، اور وہاں ہوش و حواس کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب پہلی بات رب کریم عز و جل نے جو بیان کی، فرمایا کہ ہر ذات نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کے متعلق بتایا کہ موت سے بچنے کی صورت کوئی بھی نہیں. جس بات سے بندہ غافل ہے، اور رب تعالیٰ نے اس سے بھی آگے فرما دیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا محبوب انہیں اعلان کر کے بتا دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی. اور فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. موت کی سختیاں پوری حقانیت کے ساتھ آ چکی ہیں. یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا کے اندر تو بھاگا کرتا تھا. ہم بھاگتے ہیں نا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی موت کو یاد کرے. دیکھیں نا، ہمارے ہاں سمجھا جائے گا یہ بیوقوف ہے جو مرنے کی باتیں کرتا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں. بلکہ ایسا بھی ہوا ہے زندگی کے اندر کہ بعض اوقات نہ کسی کو موت کے متعلق بات کہہ دیں تو کہتا ہے جی ابھی تو زندگی میں بہت جینا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دوست احباب، تو ایسی بات ہوئی تو میں نے اس موت کے متعلق بات کی. وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تقریباً اس کی 45 کے قریب عمر ہوگی. تو مجھے کہتا ہے یار بقیہ باتیں ٹھیک ہے نا، یہ موت کی بات نہ کریں. میں نے کہا جی کیوں؟ وجہ بتا دیں. میں نہیں بات کرتا، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کہتا ہے جی ابھی میرے بچے ہیں، ابھی ان کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. اصل میں نا موت کا نام سنتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا چلیں ڈر جاتے ہیں، میں بات نہیں کرتا، لیکن ڈر کر کرتے کیا ہیں؟ آپ ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے ڈر جاتے ہیں، بات نہیں کریں گے. آپ واقعی ڈرتے ہیں؟ جی میں واقعی ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ابھی یہ ٹائم تقریباً عصر کے بعد کا تھا، تو میں نے کہا عصر کی نماز پڑھی؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ تو کہتے ہیں میں موت سے ڈرتا ہوں. میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھی؟ خاموش ہو گئے نا. میں نے کہا بھی تو آپ نے مجھے کہا یار ذکر نہ کریں کیونکہ میں موت سے ڈرتا ہوں. میں نے کہا موت سے ڈرتے بھی ہیں، ابھی عصر کے بعد بیٹھے ہیں، عصر تو آپ نے پڑھی بھی کوئی نہیں.
آپ یہ بھی کہتے ہیں میں موت سے ڈرتا ہوں، زور کا وقت آیا زور پڑی ہی کوئی نہیں ہے۔ یار جو ڈرتا ہے نا اسے تو یہ ہوتا ہے کہ جدھر جانا ہے وہاں کی تیاری کر کے جاؤں۔ میں مثال دے دیتا ہوں نا کہ بچہ اگر پیپر سے ڈرتا ہو نا تو وہ کیا کرتا ہے، ساری رات سوتا نہیں ہے۔ ماں اٹھ کر اسے کہتی ہے بیٹا سو جاؤ، آپ لائٹ جل رہی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا سو جاؤ صبح پڑھ لینا، لیکن اسے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے، انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماں نے کون سا پیپر دینے، پیپر میں نے دینے۔ کوئی بھی اسے اس وقت کہہ رہا ہو، دوست عصر کے بعد اگر کھیلتا ہے نا تو اسے کہہ دیں کھیلنے کے لیے آ جاؤ، نہیں کھیلنے کے لیے جائے گا، کیوں؟ میرے پیپر ہیں۔ وجہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ دوست ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ جو وہاں جا کر ہونا ہے۔ اس امتحان کے لیے نا ڈر اسے کہتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، دوست بھول چکے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ موت سے بندہ کہے میں ڈرتا بھی ہوں اور موت کی تیاری بھی نہ ہو، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمایا عقل مند وہ ہے، ذی شعور وہ ہے۔ یعنی آج ایسے میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں، میں بھی غور کر لوں، واقعی موت کو یاد کرنا ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ تلقین ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، اور یہاں یہ بات پڑھ کر تسلی ہو گئی ہے کہ موت کو دیکھ کر، اس کا نام سن کر ڈرنا نہیں چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا، جب مرے گا تو اللہ اسے شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے موت کو کیا کیا؟ یاد کیا۔ میں عرض کیا کہ ہم تو موت کی بات کر لیں نا، لوگ حیران ہوتے ہیں یار ابھی فوت تو کوئی نہیں ہوا، اس نے موت کی بات شروع کر دی ہے۔ یعنی ایک ذہن بن گیا ہے نا کہ یار موت کا اگر واعظ بھی کرنا ہے، اگر بیان بھی کرنا ہے، یہ صرف تب اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو، اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو اگر یاد کرو گے آخرت کی تیاری بن جائے گی، تمہاری عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر توفیق مل جائے، موت یاد آ جائے، پھر 20 مرتبہ یاد کیا تو شہادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور علماء بھی تشریف فرما ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں، قرآن کو اگر غور سے بندہ پڑھے نا، یعنی ایک لفظ پر غور کرے، یہ صرف تیرتا نہ چلا جائے، تو قرآن میں جہاں موت اور حیات کا ذکر اکٹھا ہے نا، غور کریں تو موت کا ذکر پہلے ہے، حیات کا ذکر بعد کے اندر۔ یہ قرآن پاک کا بھی شک مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں کچھ آسان آیتیں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الملک کی ابتدا تقریباً اکثر کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، فرمایا رب وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فنا ہونے کے لیے موت آئی، زندگی کھیلنے کے لیے آئی، عیاشی کے لیے آئی ہے، مال و دولت کمانے کے لیے آئی ہے، لوگوں کی دل آزاریاں کرنے کے لیے آئی، چودراہٹ کے لیے، بدماشی کے لیے آئی ہے، فتنہ اور فساد کے لیے آئی ہے۔ آئی کس کے لیے؟ فرمایا نہ موت مٹ جانا ہے، نہ ہی زندگی۔ ان باتوں کا نام ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پرکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے پہلے پارے میں چلے جائیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، رب نے یہ ذکر کیا نا، فرمایا تم کیسے رب کا انکار کر سکتے ہو، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر رب نے تمہیں زندہ کیا۔ تو موت پہلے۔ اب علماء نے نقطہ اٹھایا یار کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ موت کا ذکر پہلے، زندگی کا بعد کے اندر، حالانکہ عمل پہلے زندگی میں ہوتا ہے، پھر جا کر حساب کا معاملہ آتا ہے۔ ہماری نظر میں تو یہی ہے نا یار، زندگی پہلے آئی پھر موت کا سما آیا، لیکن قرآن میں موت پہلے زندگی بعد۔ حکمت کیا؟ بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا وجہ یہ ہے اگر بندہ زندگی کے اندر بھی زندگی کی بجائے اپنی موت کو ترجیح دینے لگ جائے، میں آسان کر دوں، ذہن بنا نماز نماز چھوڑنے کا، زندگی نے کہا یہ کام کر لو، لیکن موت کو ترجیح دے کر کہا میں نے مرنا ہے، جواب دینا، جھوٹ بولنے کا دل کیا نا، زندگی نے کہا یہاں کہہ دو، چکما لگا دو، موت سامنے آ کر کھڑی ہوگی، اس نے کہا پہلے میں، بندہ باز آ گیا۔ آنکھیں برائی کے لیے اٹھی نا، لذت کے لیے، موت پہلے آ گئی، اس نے کہا نہیں مرنا بھی ہے، پہلے مجھے یاد کر لو۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے لگا نا،
دوائیوں کے اندر ملاوٹ کرنے لگا، مسالہ جات کے اندر ملاوٹ کرنے لگا نا، جیسے بیج کے اندر دانوں کے اندر ملاوٹ کرنے لگا، فوراً جس کو پہلے آ گئی موت یاد، ہاتھ پیچھے کر لے گا، نہیں میں نے مرنا ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر رب نے صرف فرمایا کہ موت اہم ہے، پہلے اس کو یاد کرو۔ جو زندگی کے اندر موت کی تیاری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اسی طرح ایک فرمان اور ہے بڑا پیارا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہاں پر بھی روایت کرنے والی مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ منے گا نا کہ موت کا ڈر ختم کرے، اس اعتبار سے ختم کرے، ہاں رکھیں کیا، میں نے کل رب کے حضور جانا ہے، کیا لے کر جاؤں گا؟ فرمایا جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو رب سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اب مومنوں کی ماں تھی نا، ماں نے مسئلہ حل کر دیا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو سمجھی ہوں اس ملاقات سے مراد موت ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ڈرتا ہے، موت کو تو پسند نہیں کرتا۔ امی جان نے مسئلہ حل کر دیا، عرض کہ حضور موت کو تو ناپسند کرتے ہیں، پھر کیا اللہ ہمیں ناپسند کرے گا؟ فرمایا نہیں عائشہ، بات اور ہے۔ بات یہ ہے، مومن کے سامنے جب جنت کی بات کی جائے، جب ثواب کی بات کی جائے، جب رب تعالیٰ کی نعمت، اس کے انعام کی بات کی جائے، جب رب کی رضا کی بات کی جائے، دیدار کی بات کی جائے، فرمایا مومن پھر ڈرتا نہیں، مومن کا دل کرتا ہے جلدی آ جائے۔ مومن کی یہ کیفیت ہے، مطلب ایک طبی طور پر ڈرنا الگ بات ہے، لیکن جب نیکی کی بات آئے گی نا کہ نیکی پر ثواب یہ ہے، جنت یوں ملے گی، مومن کہتا ہے مجھے ملے، میں رب کے پاس جاؤں گا۔ مومن کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حور و غلمان تمہارے خادم رکھے گا، وہ کہتا ہے دنیا کچھ نہیں، میں نے وہاں کے لیے جانا ہے۔ اور جب یہ کہا نا کہ وہاں رب کا دیدار ہوگا، تو مومن کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے وہاں جانا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی کیفیت یہ ہے، اور کافر جو ہے نا، کافر ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے لیے عذابات کا سلسلہ ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے ذات، ہر ایک ذات نے مرنا ہے، موت سے ڈرے نہیں بلکہ اس کی تیاری کرے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ موت کا مطلب مٹ جانا نہیں۔ بعض اوقات جب موت کی بات ہوتی ہے نا تو معذل ایک سوچ یہ بھی ہے معاشرے میں، وہ کہی جاتی ہے دیکھیں جی کل نفس ذائقۃ الموت ہے، میں نے کہا جی ہے، تو کہتے ہیں پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مر گئے۔ ایک سوچ ہے، میں بات آپ کی نہیں کر رہا، میں معاشرے کے اندر ایک سوچ، ایک فکر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی کل نفس ذائقۃ الموت ہے، جی ہے، تو پھر اولیاء تو مر گئے۔ میں نے کہا آپ بقیہ دلائل کو نہ بھی سمجھیں، کاش ان لفظوں کو سمجھ جاتے۔ میں آپ کے سامنے آسان کر کے کوشش کرتا ہوں، امید ہے سمجھ جائیں گے۔ ذائقہ جب چکھا ہوتا ہے تو کیا نگلنا شرط ہوتی ہے؟ میں پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا یار، میں آسان کر دیتا ہوں نا۔ رمضان کا موقع ہو گیا، کوئی عورت ڈرتی ہے اس شوہر سے یا گھر والوں سے، یا اسے خطرات، وہ نئی چیز ہے، اس نے مسالہ چیک کرنا ہے، اس نے اگر پکوڑوں کا مسالہ بنایا، اب اگر اس نے چکھنا ہوا، کیا سارا کھائے گی؟ امید ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ رکھا، ہٹا لیا، چکھنا پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ اب اگر کوئی بہت بڑی عقل والا، میں جو کہنا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑا عقل مند کہے جی ذائقہ تو تب بنے گا جب پوری چیز بندہ کھائے گا، تو میں نے کہا ایسے کو نہ کوئی گھر میں برداشت کرے گا نہ بازار میں برداشت کرے گا۔ سمجھدار یہ کہے گا ذائقے کا مطلب اندر لے جانا نہیں ہوتا، اس چیز کو ختم کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ چکھ کر پیچھے ہٹا لینا ہے۔ میں نے کہا رب نے فنا ہونا نہیں کہا، صرف ذائقہ چکھنا کہا ہے۔ امید ہے میں نے آسان کر کے کوشش کیا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ذائقہ ہے، اور فرمایا ان اولیاء اللہ لا یموتون لیکن ینتقلون من دار الی دار، فرمایا اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو مٹ جاتے ہوں گے، رب نے یہ نہیں کہا کہ مٹ جائیں گے۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ حفاظ بعمل ہونا تو ان کے جسم کو بھی کیڑے نہیں کھاتے۔
ہم نے تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جو درود پاک اپنے محبوب پر زندگی میں پڑھتا ہو اسے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھے نا، فرمایا اس کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہماری کوئی محفل درود کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب کیونکہ مر کر مٹنا نہیں، میرا مدعا سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی نظام بدلا ہے، مقام بدلا ہے، جگہ بدلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر سے ادھر کی طرف گئے۔ اچھا اس ماحول کے اندر، اس سلطنت کے اندر نظام اور تھا، وہاں کیا ہوگا؟ تو وہاں رب نے فرمایا کہ دنیا میں جو کر کے آئے گا اس کا صلہ دیا جائے گا۔ مر کر یہ نہ سمجھنا کہ مٹ گئے، فنا ہو گئے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا نہ نہ، جو یہاں مزدوری کی ہے نا، میں آسان کر دیتا ہوں، میں دن میں قاری صاحب کے گھر میں مزدوری کرنے کے لیے گیا تو سارا دن ان کے پاس آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب شام کے وقت میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے گھر جانا ہے تو کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا جو دن میں کام کیا شام کے وقت اپنے گھر جاتے وقت وہ مزدوری ملے گی۔ میں کچھ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں نے کمایا جو ہے نا سارا دن ان کے لیے نہیں کمایا، میں نے مثال اس لیے دی ہے، میں نے ان کے لیے نہیں کمایا بلکہ کمایا تھا اس گھر کے لیے۔ اگر میں نادان ہوتا تو صبح سے لے کر شام تک نکلتا، کچھ کھیلتا کودتا پھرتا، کچھ نہ ہوتا، شام کو گھر جاتا، کمائی کچھ نہ ہوتی۔ کام دن میں یہ بھی تھا، کام وہ بھی تھا جب مزدوری کی ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں کہ یار ہم اگر بیرون ملک چلے جائیں یا ہمارے جو لوگ نوکری پیشہ کے لیے کرتے ہیں، بتائیں نا وہاں 20 سال رہیں، 30 سال رہیں، جتنی کمائی کرتے ہیں کیا وہاں اپنا سامان بنا کر رکھتے ہیں یا علاقے میں بھیجتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ پتہ ہے کہ 2 سال کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن کبھی کپڑے ادھر بھیج رہا ہے، کبھی بستر کی کیفیت ادھر بھیج رہا ہے، کبھی گھر کا سامان بھیج رہا ہے۔ ذہن میں آئے گا یار زندگی یہاں گزار رہے ہو، سامان وہاں کے لیے بھیج رہے ہو، یہاں 2-3 جوڑے رکھتے ہو۔ جس نے اگر پردیس کاٹا ہے میری بات سمجھ جائے گا، یار کمائی 50,000 بھی کر لو، جوڑے 2-3 رکھتے ہو، لیکن وہاں کے لیے سارے بھیج دیتے ہو۔ وجہ کیا؟ وہ کہے گا یار تمہاری بات ٹھیک ہے، یہاں ہی میں رہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت زیادہ ہے، وہاں صرف 8-10 کے دن کے لیے جاتا ہوں، یہاں 3-3 مہینے رہتا ہوں، لیکن چاہے 10 دن کے لیے جاؤں گھر میرا وہ ہے، گھر میرا وہ ہے، یہاں مسافرانہ زندگی ہے، جوڑے 3-4 سے میرا گزارا چل جائے گا۔ اپنے دیس میں جاؤں گا نا تو میرا رنگ تاکہ اور ہونا چاہیے، پردیس میرا جیسے بھی گزر جائے۔ کیا خیال ہے جنہوں نے پردیس کاٹا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے، بندہ کہتا ہے کہ جوڑے میں بھی گزارا کر لوں گا، یار کون سا میرے اپنے ہوں گے، لیکن اپنے علاقے میں جاؤں میرا جوڑا نیا ہونا چاہیے، یہاں جوتا پھٹا پرانا بھی ہو جائے، پردیس ہے کس نے دیکھنا ہے، لیکن اپنے دیس میں جاؤں گا جوتا میرا نیا ہونا چاہیے، یہاں چاہے دن رات کام کر لوں، میرا حلیہ بھی درست نہ ہو، لیکن جب اپنے دیس میں جاؤں گا نا تو میری شان میرا انداز الگ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جیسے پردیس میں رہ کر اپنے دیس کے لیے سب کچھ بنایا، دنیا پردیس ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اور رب نے فرمایا نا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو مزدوری کرو گے نا، سمجھانے کے لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں، جو کرو گے نا وہ ہوگی۔ اچھا پھر یا اللہ دنیا کے اندر تو 2 طرح کے کام ہوں گے، خیر والا بھی ہوگا شر والا بھی ہوگا، ان کا رزلٹ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو نا، جس نے بھی عمل کیا، فرمایا ہم اس کی زندگی پاکیزہ کر دیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ علم تشریف فرما ہے، 2 تاکیدیں ہیں، ضرور ضرور ہم اس کو ستھری زندگی دے دیں گے۔ اچھا یہاں علماء نے لکھا، فرمایا حیاتاً طیبہ سے مراد کیا؟ فرمایا مطلب یہ دنیا کی زندگی بھی پیاری ہوگی، آخرت کی بھی طیب ہوگی، اور رب نے طیب بولی نا، پاکیزہ ہوگی، ستھری ہوگی زندگی، رب کہہ رہا ہے اس جیسی کوئی نہیں ہوگی۔ یا اللہ کچھ اور بھی ہوگا؟ فرمایا اور بھی ہوگا۔ اچھا یہ آیت بڑی مزے کی ہے، پیچھے ایک ہی طرح کیا 3 قرآن کے مقامات کے اندر کچھ لفظوں کے بدل کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ اچھا تینوں جگہ پر کہہ دیا کہ مومن ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، مومن ہو، مومن ہوگا تو بات ہوگی، کافر کا کوئی عمل قابل قبول
اللہ فرماتا ہے عمل کرے مرد و عورت ہو مومن، یا اللہ پھر کیا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتا ہے پھر یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کہاں داخل ہو جائیں گے؟ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تیسرے مقام کے اندر رب نے پتہ ہے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یرزقون فیہا بغیر حساب، وارے نیارے ہو گئے، زندگی بھی پاکیزہ ہو گئی، جنت بھی ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے بغیر حساب کتاب کے وہاں جنت میں رزق دیا جائے گا۔ یہاں ایک روایت ذہن میں آ گئی، حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمٰن تابعین میں سے اور کبار تابعین میں سے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی نا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ کر کاش ہمیں بھی ایسے دوست مل جائیں۔ اب دوست بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، میں سر کہتا ہوں کہ دوست بھی تو کچھ چج والا ہونا چاہیے نا، کوئی ڈھنگ والا، کہ خیر وہاں سے ملے شر نہ ملے، بندہ کبھی ہی مل جائے لیکن وہاں سے کچھ خیر تو لے کر آئے۔ اب دوست ایسے ہوتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، کہا اے سعید میں دعا کرتا ہوں نا اللہ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ یا میں ایک بات کہہ رہا چلوں، کیا میرے یار بھی ایسے ہیں؟ کوئی دوست تو ہے نا یار، کیا ایسی یاری میں نے بھی لگائی کوئی میرا یار بھی ہو کہہ کہ میرا اکیلا جی نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں میں جاؤں تم بھی جاؤ۔ دنیا کے بازاروں میں تو ہر کوئی گھومتا ہے نا یار، ایسا دوست کوئی ایک تو تلاش کر لیں۔ اگر میں نے ابھی زندگی میں نہیں کیا، میرا یہ موضوع نہیں، لیکن بات کہتا چلوں اگر ابھی تک نہیں کیا، کوئی ایک دوست بنا لیں یار، چاہے سال میں ایک ہی ملاقات ہو جائے، یہ بنا لیں یہ میرا دوست ہے دینی اعتبار سے، تاکہ کل بندہ کیسے تو کہ یار میرے یار نہیں تھے، میرے دوست نہیں تھے، بڑا تعلق تھا تمہارے ساتھ، آج جا رہے ہو کیا مجھے نہیں لے کر جا رہے ہو؟ یہ کبھی کوئی ایسی یاری بھی لگانی چاہیے۔ یا وہی کبھی دعا کر رہا ہو میں سویا ہوا ہوں لیکن میرا وہ دوست ایسا وہ دعا کر رہا ہو، یا اللہ جو میرے متعلق ہے نا، جن کا تعلق مجھ سے ہے، یا اللہ جو میرے متوسلین ہیں نا، جن کے رشتے میرے جیسے ہیں، یا اللہ جو میرے محبین ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مولا ان کو سلامتی ایمان نصیب کر دے، یا اللہ ان کو بلا حساب جنت میں جگہ عطا۔ کوئی ایک تو یار ایسا ڈھونڈ لینا، وہ کبھی دن میں ایک دفعہ دعا کر کے یہ کہتا ہوگا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں دیتے ہیں کہ یا اللہ جن کا تعلق مجھے سے ہے، جن کا تعلق مجھے سے ہے، جس طرح کا بھی تعلق ہے، مولا وفا کا تقاضا ہے، تو وفاداروں کو پسند کرتا ہے، میں وفا یہ کرتا ہوں اکیلا نہ جاؤں، یا اللہ انہیں بھی عطا کر دے۔ حضرت سعید بن مسیب نے عرض کی حضور جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں تمہیں نہیں پتہ جنتیوں کو سب سے بڑھ کر چیز کیا ملے گی؟ فرمایا جنتیوں کو رب کا دیدار ملے گا۔ فرمایا پھر جنتیوں کو حلے ملیں گے، اور پھر جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے، اور جس بازار میں جائیں گے فرمایا وہاں خرید و فروخت دنیا کے اعتبار سے نہیں ہوگی، جو چاہیں گے لیں گے۔ جب گھر جائیں گے نا تو ان کی جو بیویاں ہوں گی حوریں، انہیں دیکھ کر کہیں گی پہلے بھی جنت میں تھے، جو آج حسن ہے یہ پہلے حسن نہیں تھا، یہ حسن پہلے نہیں تھا۔ تو یہ جنتی کہیں گے آج ہمارا ویسے نہیں، آج تو رب کا دیدار ہوا۔ پھر جنت کے بازار میں گئے تو جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ اے سعید بن مسیب میں چاہتا ہوں اس بازار میں میں اکیلا نہ ہوں، میرے ساتھ تجھے بھی ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جنت ہے نا، جنت رب دے گا بغیر حساب کے دے گا، اور رب نے پتہ ہے بڑی کیا تسلی دی، ایک تسلی دے دی، جوش دے دیا، بلکہ ایک ذوق دے دیا، جذبہ بیدار کر دیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے جس مومن نے نیک اعمال کیے نا، ہم اس کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یار جہاں تھوڑا سا بھی ضائع نہ جائے وہاں کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ بعض اوقات آپ کماتے ہوں گے نا، اچھی خاصی تنخواہ ہوگی، لیکن گھر کے اندر ضائع کر دی جاتی ہوگی، بعض اوقات ہو جاتا ہے، اچھا دوستوں پر لگائی ضائع ہو گئی، کہیں آپ نے کاروبار میں لگایا ضائع ہو گیا، بعض اوقات پوری زندگی کمائی، میں ایسوں کو بھی جانتا ہوں پوری زندگی کی کمائی لگائی گیا ضائع ہو گئی، لیکن رب کیا فرماتا ہے مومنو نیک عمل من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ چھوٹا جا مثقال ذرۃ، تم مومن جو ہو تمہاری قیمت رب کی بارگاہ میں ہے، تمہارا مقام رب کی بارگاہ کے اندر ہے۔ فرمایا اجر اتنا سا بھی ہو ضائع نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا مومن صرف مسکرا دینا دیکھ کر کسی مومن کو صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ مومن جو ہے یہ راستے سے اگر کانٹے ہٹا دے، پتھر ہٹا دے، اسے تب بھی ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا چھوٹا سا بھی ہو، پتہ کیا چلا، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔
بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار خیر ہے چھوٹا سا ہی تو عمل ہے، اور لوگ پتہ ہے سوال کیا کرتے ہیں، 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جی جمعہ والے دن نا فرضوں کے بعد 4 سنتیں تو مؤکدہ ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ بعد والی 2 غیر مؤکدہ ہیں۔ اب اگلے کا انداز بڑا عجیب تھا، کہتا ہے جی ہم تو اتنے عرصے سے پڑھتے آتے ہیں تو کیا یہ غیر مؤکدہ ہیں؟ تو میں نے اسے کہا یار کون سا گناہ کرتے آتے ہیں جو آپ کو ناراضگی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا خود کو سنی بھی کہتے ہو، ہم سچی بات ہے، میرا شکوہ ہے، بالخصوص سنیوں سے ہی بنتا بھی ہے نا کہ سنی ہے، سنت والے ہیں، جمعہ والے دن 2 فرض پڑھ کے آتے ہیں دوڑ جاتے ہیں، عجیب شکوہ، یار سنی بھی ہو سنتیں پڑھتے نہیں ہو، شاید ناراض ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، سنی بھی بندہ ہو، بندہ یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، ان ادا تیرا تعارف کیا ہے، تیری پہچان معاشرے میں کیا ہے، لوگ تجھے جانتے کیا ہیں، پھر تو اس چکر کے اندر ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے تیرا اجر ضائع نہیں ہوگا، جنت تیرے لیے تیار ہے۔ یا اللہ اگر برخلاف کوئی چلا، یہ تو وہ تھا نا جو خیر والا تھا، نیکی والا تھا، برخلاف والا کیا ہوگا؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ پھیر دیا نا، یاد سے منہ پھیر دیا، پھر اسے پتہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ پہلے کون تھا؟ جس کی زندگی طیب ہوگی، حیات طیبہ، کیونکہ رب کا بن گیا نا، اب سکون ہو گیا، زندگی کے اندر امن آ گیا۔ جس کو عبادت کی لذت مل جاتی ہے نا، پھر اللہ اس کی زندگی میں سکون دے دیتا ہے۔ اور یہاں ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، بڑی تسلی والی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اگر رب کے تم تھوڑے رزق پر راضی رہو گے، اللہ تمہارے تھوڑے عمل پر راضی رہ جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم بعض اوقات 50-60 ہزار لے کر بھی کہتے ہیں جی بڑی مشکل ہیں، تنگی ہے، نہیں نظام چل رہا، وہ نہیں یار، رب کیا فرما رہا ہے، تسلی حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے تھوڑے سے رزق پر تم راضی رہ جاؤ، عمل تھوڑا ہوگا، رب راضی ہو جائے گا۔ تو رب نے فرمایا جس نے مجھ سے منہ پھیرا زندگی تنگ ہو جائے گی، اگلی سزا کیا ہوگی؟ اور علماء نے تفسیر کے اندر ایک قول یہ بھی بیان کیا کہ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، قبر تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتا ہے قبر سے نکلے گا تو اندھا ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں سوال کر دے گا، رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ تو نے اندھے حالت میں کیوں اٹھایا؟ دنیا کے اندر میری نظر بڑی درست تھی، بڑا ٹھیک دیکھتا تھا، لوگ تو کہتے تھے اس کی بصارت بڑی زبردست ہے، بڑھاپے کے اندر بھی سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیتا تھا، مجھے تو پریشانی نہیں ہوتی تھی، پڑھ لیتا تھا، اخبار پڑھتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، لیکن یا اللہ اب اندھی حالت میں کیوں اٹھا؟ جواب مل جائے گا، جواب مل جائے گا، کیا ملے گا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اللہ فرمائے گا ہاں اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس دنیا میں آئی تھیں، تو نے بھلایا تھا، نصیحت آئی تھی، نصیحت آئی تھی، نمازیں پڑھنی ہیں، نصیحت آئی تھی، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، نصیحت آئی تھی، مال حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، نصیحت آئی تھی کہ آنکھوں کو حرام سے پر نہیں کرنا، حیا کا دامن سے وابستہ رہنا ہے، نصیحت آئی تھی بری باتیں نہیں سننی، یہاں خیر کی باتیں سننی، نصیحت آئی تھی نا کہ ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، نصیحت آئی تھی مکر و فریب نہیں کرنا، لوگوں کا مال غصب نہیں کرنا، نصیحت آئی تھی چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، لوگوں کی عزتوں پر حملے نہیں کرنے، لیکن کیا ہوا؟ اس وقت تو تھا نا، تو اس وقت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، فنسیتها تو نے بھلایا، وکذالک الیوم تنسی آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا، قبل اس کے کہ وہ کیفیت آ جائے۔ آج ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، کہیں اس وقت یہ نہ کہہ دیا جائے، رب فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، فرمایا جنہوں نے مرنے کو بھلا ڈالا قیامت والے دن ہم انہیں بھلا دیں گے۔ اس کیفیت میں اب رب نے دونوں زاویے بیان کر دیے، اس کے بعد نچوڑ نکالا، فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب وہ ہے۔ پیچھے دیکھیں نا، رب تک کا دیکھیں، میں نے اس لیے کلام کیا، ساری آیت کو چھیڑا ہے کہ موت کو یاد کرے تو عمل میں آئے گا، جب عمل کرو گے اجر مل جائے گا۔ فرمایا اس وقت اجر تو دونوں طرح کے ہیں نا، کہ کس طرح کا کام کیا ہے، فرمایا اب اس کے بعد رزلٹ ہے، ثمرہ ہے، برے عمل والا جہنم میں،
اچھے عمل والا جنت کے اندر. کامیاب کون؟ دنیا میں کروڑوں کا مالک تھا، وہاں کی نیکی کچھ نہیں، وہاں کی نیکی کچھ نہیں. اس نے سمجھا کامیاب. دنیا میں بڑی شہرت تھی، چاپلوس بن جائیں بڑی شہرت بن جاتی ہے، آپ مکر و فریب کرنے والے بن جائیں بڑی شہرت بن جاتی ہے. اس دنیا کے اندر جتنا بڑا فراڈیا ہے اس کی اتنی شہرت زیادہ ہے، اور جتنا بندہ سادہ مزاج ہے نا، حق پرست ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر تو شہرت تھی، کیا یہ کامیابی تھی کہ 10 بندے ساتھ تھے، 50 بندے ساتھ تھے، گاڑیاں نیچے تھی؟ کیا یہ کامیابی تھی کہ غریبوں کو ڈراتا دھمکاتا رہتا تھا، تھانوں کے اندر کچہریوں کے اندر چلتی زیادہ تھی، جھوٹ کو سچ بنا دیتا تھا، مکر و فریب کو بھی حقانیت بنا دیتا تھا؟ کیا یہ کامیابی؟ دنیا میں تو یہی سمجھا جاتا ہے نا. فرمایا نہیں، یہ سارا کو جتانا وہ جہنم میں چلا گیا. ایک وہ تھا جس کو کچھ دنیا کے ساتھ تعلق بھی کوئی نہیں تھا، کسی کا دل کرتا تھا سلام لیتا تھا، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کبھی کھانے کا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، کبھی پہننے کا ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، جیسے تیسے گزار لی، رب راضی رہا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. بعض اوقات ہم نا امید ہو جاتے ہیں، میں ناکام ہو گیا نا، لوگ کہتے ہیں میں ناکام ہو گیا. یار ناکام کیوں ہو گیا؟ کیا رب کی نافرمانی ہوئی؟ اگر نہیں نہ ہوئی پھر تو کامیاب ہے، رب راضی ہے نا، پھر تو کامیاب ہے. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے پتہ کتنا دور کر دیتا ہے؟ 7 خندقوں کے برابر دور کر دیتا ہے. اور ایک خندق پتہ کتنی ہے؟ فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان جتنا. یہ مجاہد کی شان ہے. تو جہنم سے دور ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ وہ مجاہد جو جاگے رب کی تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرے. اسی طرح ایک اور کام میرے نبی کریم علیہ السلام میں، جس نے نفلی روزہ رکھا، فرض نہیں کیا رکھا، نفلی روزہ رکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے جو ہے نا 7 خندقوں کے برابر دور کر دے گا. ایک نفلی روزہ رکھا تو اتنا دور ہو جائے. یعنی طریقہ بھی بتا دیا نا کہ کامیاب ہے نا جہنم سے بچ جائے، جنت میں جائے. تو بچے گا کیسے؟ فرمایا یہ کام کر لے، جہاد پہ نہیں جا سکتا یہ کام تو کر سکتا ہے. پھر ایک اور آسان کام فرمایا کہ جو اعتکاف کرے. اچھا کتنا اعتکاف کرے؟ 10 دن کا؟ نہیں. کتنا؟ 1 دن کا نفلی اعتکاف کر لے، اللہ جہنم سے 3 خندقوں کی مسافت اسے دور کر دے گا. دیکھیں نا کیفیت تو قریب پڑی ہوئی ہے. ہم تو اصل میں سمجھنے سے قاصر ہیں. سمجھ جنت قریب ہے، جنت تو دور نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے. ہم نے کامیابی معذرت کے ساتھ کچھ اور سمجھ لی، ہم نے اپنی کامیابی کچھ اور سمجھ لی. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وہ حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، کن دین نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نا، ایک دفعہ عید والے دن رو رہے. کسی نے کہ حضور آج تو عید ہے، عید اور رو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا عید اس کی ہے جو ایمان سلامت لے گیا. کامیاب وہ ہو گیا جو ایمان. ہمیں کبھی ایمان کی فکر ہوئی؟ سوالیہ نشان ہے نا. کبھی اپنے ایمان کی فکر ہوئی؟ کبھی اس بات کا احساس ہوا؟ فرماتے اف امینو مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ فرماتا ہے کہ بے خوف وہی ہوتے ہیں جو خسارے والی قوم ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے نا، یار کبھی میں نے اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کی؟ ہر ایک پوچھے، اپنے آپ سے سوال کرے. کبھی مجھے ڈر لگا کہ یار ایسا نہ ہو میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. یہ ایک الگ موضوع ہے، ابھی کبھی اللہ نے چاہا تو پورا بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے کیا تربیت کی اس معاملے کے اندر، ہمارے اکابرین کا انداز کیا تھا. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس دنیا کو رب نے فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا دھوکہ ہے، ہم اسی میں فدا ہو گئے. ہمیں اپنی ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اس کا پتہ کیا طریقہ ہے؟ دعائیں ہیں کچھ، وہ مانگ لے. میں آپ کو بس آخری بیان ختم ہونے کے قریب دعا بتا دیتا ہوں. ایک دعا قرآن پاک کے اندر 3 پارے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ 3 پارہ ہے، 9 رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے، 2nd لاسٹ لائن ہے.
وہاں پر یہ جو آیت ہے نا سیکنڈ لاسٹ ہے، 9واں رکوع آگے ختم ہو جائے گا، وہاں رب نے ہمیں سکھایا ہے میرا رب کتنا کریم ہے۔ سچی بات ہے، میں کس چیز کو یاد کروں، کس کو بولاؤں، کتنا کریم ہے، اس نے دعا کرنا بھی مجھے سکھا دیا۔ یعنی مانگنا تو ہے ہی صحیح نا، مانگنا کیسے اس نے خود بتا دیا کہ مانگو کیسے، خود چاہتا ہے۔ اب رب جب خود چاہتا ہے یہ مانگو، میں کیوں نہ مانگوں؟ رب خود سکھا رہا ہے نا، تو میں کیوں نہ مانگوں؟ رب نے کیا سکھایا؟ دعا کرو، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ بات کتنی ختم ہو گئی ہے یار، یا اللہ تو نے جب ہدایت دے دی، اب ہمارے دل پھیر نہیں، اب دل ٹیڑھے، اور نماز پڑھ لی ہے نا تو شکر کرے نا، تو اب دعا مانگے یا اللہ ہدایت دی ہے آنے کی۔ اور میرے جیسے کئی بازار میں تھے نا یار، میرے جیسے کئی کھیل رہے تھے، میرے جیسے کئی گانے سن رہے تھے، کئی معاذ اللہ کس طرح کی گفتگو کے اندر تھے۔ یا اللہ تیرا کرم تو ہے، تیرا کرم نہ ہوتا میں تو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا، تیرا کرم نہ ہوتا ایک قدم چل بھی نہیں نہ سکتا تھا، کیونکہ ما توفیقی الا باللہ، میری توفیق کچھ بھی نہیں، یہ تو رب کی طرف سے ہی توفیق ہے نا، علیہ توکل، تو میرا بھروسہ رب پر ہی ہے۔ یا اللہ تیری توفیق ہے نا، مولا ہدایت دی ہے، اب دل ٹیڑھا نہ کر۔ رات کے وقت جب بستر پر پہنچے، نمازیں پنجگانہ اگر مل گئیں، وہ گناہوں سے بچ گئے، مانگ لیں یا اللہ اب ہدایت دی ہے نا، اب دل ٹیڑھے نہ کر۔ اور اگلی بات کیسی پیاری، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ الرَّحْمَةَ، یا اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے۔ اور جب رب کی رحمت مل جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا کہ میری رحمت کیا ہے، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو گھیرے ہوئی ہے۔ اور سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی، یہ اسے آگے نکل گئی۔ تو دو دعائیں سکھا دی ہیں، یہ قرآن ہے۔ ایک دعا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بھی سکھائی ہے، اگر یاد نہ ہو تو یاسر بھائی سے آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا، یہ انشاءاللہ کر دیں گے، میں عرض کر دوں گا، یہ خود ہی بتا دیں گے، نہ ہوا تو میں عرض کر دوں گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم، پڑھ لیتے ہیں یار، ابھی رب سے مانگنا ہے، کون سا بندوں سے مانگنا ہے جو شرمایا جائے؟ میں رب سے مانگتے ہوں کیوں شرماؤں، میرا رب جو ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، دل ہے نا پھرتا رہتا ہے، قلب اس کو کہتی اس لیے کہ پلٹتا رہتا ہے، ایک جگہ چین نہیں آتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کیا سوچتا ہے کبھی کیا سوچتا ہے، بہت کچھ خیالات آتے رہتے ہیں نا۔ تو دعا کا مطلب یہ، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ کیا دعا یاد کر لینی چاہیے ہمیں، دنیا کی اور باتیں بھی تو یاد ہو جاتی ہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار یاد نہیں ہوتی، یار سارے جہان کی انگلش ہے نا، سنی سنا اسپیلنگ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتے، سن سن کر یاد کر نہیں لیتے۔ یار یہ موبائل ہے نا، جو سکول بالکل نہیں پڑھا اسے بھی سارا کچھ پتہ نہیں چل جاتا، 2-3 پڑھا ہوا سارا کچھ جانا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ یعنی جب دعا کی بات ہے ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ میرے بس کی چیز نہیں، مجھ سے یاد نہیں ہوتی۔ یار سارا دن صبح سے شام تک خبریں جو سنتے ہیں وہ تو یاد ہو جاتی، دنیا کی معلومات مل جاتی ہے، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں، اہمیت سمجھیں۔ تیسری وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، 2 دعائیں تھی۔ تفسیر ساوی کے اندر علامہ احمد ساوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا پورا نام یاد کر لے، خضر علیہ السلام کا پورا نام یاد کر لے، فرمایا اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اب پورا نام ان کا کیا ہے؟ ابو العباس، کیا نام ہے جی؟ بلیہ بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہے، بلیہ ان کا نام ہے، ملکان ان کے والد صاحب کا نام ہے۔ اب دیکھیں نا، اتنا درس قرآن کی برکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے شاید کوئی ہو، میں سب کی نفی نہیں کرتا، لیکن شاید کوئی ہو جس کو خضر علیہ السلام کا نام پتہ ہو، لیکن اس درس قرآن کی برکت ہے نا، تو چاہیے کہ خود بھی آئیں، اوروں کو لے کر بھی آئیں۔ رسمی لازمی نہیں ہوتا کہ اب رسمی ہی بیان ہوا کریں، یعنی وہ بیان ہو جو ہم چاہتے ہیں تاکہ ہم نعرے لگائیں سارا کام ہو جائے، نہیں، اصل یہ چیز ہے کہ میں آیا ہوں سیکھنے کے لیے، کچھ ملا یا نہیں ملا، زندگی کا نظام بدلا یا نہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو یاروں کو جا کر بتا سکوں، کوئی ایسی ہے جو گھر کے اندر جا کر بتا سکوں، تو پورا بیان بھول بھی جائے نا، یہ جو آخر میں نے دعائیں عرض کی ہیں اور وظیفہ کا، اس کو نہ بھولیے گا،
اور کیا ہی اچھا ہو جائے کہ بچوں کو یاد کروا لیں. جو چاہتا ہے نا میرے بچے بھی سلامتی ایمان رکھیں، جو چاہتا ہے میری زوجہ بھی، اچھا اس کا بھی حق ہے. یہاں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں، ٹائم بھی ختم ہونے کو ہو گیا بلکہ ٹائم، کہ دیکھیں یار بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ تعلق ہے، بیوی کو الگ کر دیتے ہیں. نہیں یار، جہاں اپنے لیے دعا کرتا ہے وہاں بیوی کے لیے بھی دعا کیا کریں، صحت کے لیے بھی کیا کریں، سلامتی ایمان کی جو اچھی چیز سیکھیں اس کے متعلقہ ہو اس کو بھی بتائیں تاکہ اس کی بھی خیر مل جائے. یوں اللہ تعالیٰ پورے گھر کو خیر و برکت والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.